الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، پچھلی مرتبہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلی شخصیت ہیں جن کا ذکر، جن کی سیرت کا بیان ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوا، اور پہلے ہی نہیں، جب سے دنیا میں انسان ہے تب سے چلا آ رہا ہے۔ ہر دور میں ہر قوم کی طرف جو اللہ کے رسول بھیجے گئے، ان پر نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے نازل ہوئے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو صاف الفاظ میں قرآن میں بیان نہیں کیے گئے اور تحقیق سے نکلتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا۔ ہندوستان میں یہاں جو بھی کوئی رسول آئے اللہ کی طرف سے، ان کی طرف سے جو تذکرے بیان ہوئے اور سیرت کے جو پہلو تھے ان کا ذکر میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا۔ اس میں سے چند کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا اعلان اور ان کی سیرت کا بیان قرآن میں ہے، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے، غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب جب آپ کا تذکرہ کیا گیا، جب کوئی کسی رسول یا کسی نبی پر کوئی ایسی وحی نازل ہوئی کہ تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مقصود تھا، تو وہ ہمیشہ کسی دھماکے کے ساتھ ہوا، کسی ایسے واقعے کے ساتھ وہ تذکرہ ہوا کہ ساری قوم کی نظریں ادھر لگ جائیں، وہ خاموشی سے گزر نہیں جائے بات۔ ایسے ہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، بالکل شروع میں ان کی رسالت کے۔ کوہ طور پر اللہ نے انہیں طلب کیا اور ان سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو وہ جنہیں فرعون کی غلامی سے نکال کر جو ان کو فرعون کی غلامی سے نکال کر لائے تھے، صدیوں کی غلامی سے آزاد کرایا تھا، جب صحرا میں، ریگستان میں، ڈیزرٹ میں کھانے کو نہیں تھا، تو ان کی برکت سے اللہ نے ان کے لیے وہاں پر بہت نیوٹریشنس ڈائٹ کا انتظام کیا۔ ریگستان میں، ڈیزرٹ میں، جہاں پانی نہیں تھا وہاں چشمے جاری کروائے ان کی معرفت۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کلام کیسے کرتا ہے، کسی سے ڈائریکٹ براہ راست کلام کیسے کرتا ہے، تو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور قوم میں سے 70 بڑے بڑے لوگ سلیکٹ کیے گئے کہ یہ جائیں گے ساتھ میں۔ حضرت موسیٰ کو وہاں پر ایسا ہوا جیسے پریشرائز ہو گئے وہ، اور جگہ جگہ ایسا ہوتا تھا مختلف موقعوں پہ جہاں پر وہ سب لوگ آنکھیں پھیر لیتے تھے، پوری قوم۔ تب حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر روانہ ہوئے۔ اللہ کو اپنے نبی کی شان میں یہ گستاخی کبھی پسند نہیں آتی، اس موقع پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ایک زلزلہ یا ایک آواز سے وہاں پر کوہ طور پر وہ سب یا مردہ ہو گئے یا کوما میں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، بہت گھبرائے حضرت موسیٰ، تو یہ آزمائش بھی بہت سخت تھی کہ ان کے ساتھ میں لوگ جا رہے ہیں کہ اپنا ٹیسٹ دو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ یہ بیوقوف لوگ تھے،
وہ یہ آزمائش میرے اوپر اس سے زیادہ سخت ہو گئی. ایک تو وہ تھی آزمائش جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی چلیں گے ساتھ میں. اس سے زیادہ سخت یہ آزمائش ہے کہ یہ یہاں پر مر گئے، سب ختم ہو گئے. اب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کسی ٹرک سے انہیں ختم کر دیا، یہی اکیلے یہی زندہ بچنے تھے. تو یہ تو آزمائش اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئی میرے اوپر. اور اللہ سے دعا کی کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کی غلطی کو معاف کر دیجیے. اپنے نبی کی دعا کو، رسول کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، ان کو دوبارہ زندگی دی. اب یہ وہ واقعہ تھا کہ وہ اپنے قوم کے سردار تھے، نمائندے سارے جو ان کے ساتھ پیش آیا. اس موقع پہ جو وحی نازل ہوئی، اس وحی کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، عذاب تو میں جسے چاہوں گا، جو اس کا مستحق ہوگا اس پر نازل کروں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن اصل میں تو میری رحمت ہے جو غضب کے اوپر حاوی ہے اور وہ ہر شے پر حاوی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لیکن بطور خاص اپنی رحمت میں نے کچھ خاص لوگوں کے لیے، بطور خاص کچھ لوگوں کے لیے لکھ رکھی ہے. ویسے تو رحمت ہر چیز پر ہے، لیکن خاص رحمت کن کے لیے ہے؟ وہ جو تقوی اختیار کریں گے. نماز کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ دیا کریں گے. نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں لوگ، مال نہیں نکلتا. زکوٰۃ دیا کریں گے، پلاننگ کرتے ہیں کہ کہاں پر کتنے میں کیسے بچ جائے گی، جیسے ٹیکس پلاننگ ہوتی ہے. جو دیتے ہیں وہ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے. یہ تذکرہ کن کا ہو رہا ہے سمجھے آپ؟ بتایا اللہ نے آگے، بنی اسرائیل کا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو زکوٰۃ دیں گے، بنی اسرائیل میں سے جو ایمان لائیں گے. اور بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، یہ تذکرہ آپ کا ہے. شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں، زکوٰۃ، اور آگے پھر کچھ چیزیں آنی ہیں وہ بھی ہوں ساتھ میں. وہ لوگ جو نبی امی کا ذکر پائیں گے اپنے پاس لکھا ہوا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو رسول، جو نبی امی میں ایمان لائیں گے. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے وہ تو یہاں پر میں اس وقت نہیں بیان کر رہا، لیکن نبیوں میں کچھ رسول ہوئے، ہر نبی رسول نہیں تھا. جو فرق بیان کیا جاتا ہے وہ قرآن کے مطابق غلط ہے، بہرحال لیکن فرق ہے کچھ. تو ایک بات تو یہ کہی کہ رسول بھی تھے اور نبی بھی، وہ جن کی بات ہو رہی ہے، یہ جن کی پیروی کرنے والوں کی یہ بات ہے، جن کے لیے رحمت خاص ہوگی. ایسے بھی بہت سے ہوئے، سارے ہی رسول نبی تھے، ہر نبی رسول نہیں تھا، لیکن ہر رسول نبی بھی تھا. تو خالی اتنا نہیں، وہ تو پھر حضرت موسیٰ بھی تھے، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. ان کے پیرووں کی بات نہیں ہو رہی. ساتھ میں نبی الامی، یہ اکیلے ایک ہی تھے. سارے رسولوں میں رسول نبی اور امی ایک ہی تھے، وہ جو پیدائشی عالم تھے، جنہوں نے یہاں کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا. جو علم تھا وہ اللہ نے دیا تھا. جو اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے، ان کے فالوورز ہوں گے، اپنی رحمت خاص تو میں نے ان کے لیے رکھی. یہ وحی اس وقت نازل ہوئی جس وقت بنی اسرائیل کے سرداروں پر اللہ کا عتاب اترا تھا. اور ایسا واقعہ تھا جو قوم کا بچہ بچہ جان جائے. تو خالی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی اتباع کرنے والوں کا بھی تذکرہ ہوا کہ میں نے اپنی خاص رحمت تو ان کے لیے رکھی ہے. اور ایک بڑی اہم بات کہی اس کے بعد، عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اپنے پاس دوسروں کے پاس نہیں، اپنے پاس توریت اور انجیل میں اس رسول کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر وہ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کو نہیں کہا گیا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نہیں کہا گیا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا. اور وہ لوگ ہیں جو اپنے پاس دوسروں کے پاس نہیں، اپنے پاس توریت اور انجیل میں اس کا ذکر لکھا ہوا پائیں گے.
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے. ہمارے پاس توریت انجیل کیوں ہوگی؟ کس وجہ سے ہمارے پاس کیوں ہوگی توریت اور انجیل؟ ہمارے لیے تو قرآن بس ہے. آگے ایک وجہ بھی آ رہی ہے، اور بہت کچھ ہے ان آیات کے اندر جو اس وقت نازل ہوئی تھیں. یہاں سب کا تذکرہ ممکن نہیں ہر بات کا، چند چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں. سبھی چیزیں ضروری لیکن چند ہیں جن کا میں تذکرہ کروں گا. فرمایا کہ وہ نبی وہ ہوگا یأمرہم بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دے گا انہیں. نبی کے پیرووں کا ذکر ہوا، اتباع کرنے والوں کا. وہ نبی کس مقصد کے لیے ہوگا، کیا کرے گا؟ یہاں اب یہ تذکرہ ہے. ان کو بھلائیوں کی تاکید کرے گا. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان کو برائیوں سے روکے گا. پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا، ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام ٹھہرائے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر بہت سے بوجھ لدے ہوں گے وہ اتار دے گا. اور انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہوگا، کھول دے گا، آزاد کر دے گا. بری طرح جکڑے ہوں گے وہ آزاد کر دے گا. یہ ہوں گے اس نبی کے صفات. وہ تشریف لائے، یہ رحمت خاص کن لوگوں کے لیے جو اس کی اتباع کریں گے. جو بوجھ لوگوں نے اپنے اوپر لادے ہوئے تھے وہ انہوں نے ہٹا دیے، ہلکا کر دیا. انہوں نے اپنے آپ کو جو رسمیں اور روایات طرح طرح کی ایسی جو جس سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے ان کے اندر جکڑا ہوا تھا، انہوں نے سب کاٹ دی وہ زنجیریں، اس سے نکال دیا اور آزاد کر دیا. تو جو آزاد ہوں گے اور آزاد رہیں گے وہی تو پیرو ہوں گے، انہی کے لیے تو رحمت خاص ہے یہ. اور جنہوں نے واپس بوجھ لا دیے ہوں گے ہمیں پسند نہیں، یہ کیا کیا آپ نے، یہ ہمارے اوپر جو کچھ لدا تھا یہ زنجیریں یہ آپ نے کیوں توڑ دی ہے؟ اور واپس وہ بوجھ لاد لیے اور واپس وہ زنجیریں پہن لی، جکڑ لی اپنے آپ کو. یہ کتنے موقع ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کے اندر آتے رہتے ہیں. کیا نکاح اور شادی بیاہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے جو انہوں نے بتایا تھا؟ بہت آسان کر دی تھی زندگی. اب تصور نہیں کر سکتے اس بات کا کہ کسی کا رشتہ طے ہو جائے تو اس کے بعد وہ رشتہ طے ہوتے ہی نکاح ہو جائے اس کا. ابھی مہینوں کی نہیں، سال اور اس سے زیادہ کی تاریخیں ہوتی ہیں، کم سے کم ہے یہ، اور زیادہ بھی ہوتی ہیں. تیاریاں ہوں گی تو ابھی کہاں تیاریاں، اب تیاریاں کرتے چلے آئے ہیں معلوم نہیں کب سے، ابھی تیاریاں باقی ہیں. یہ بوجھ اڑ لی اپنے اوپر واپس، اور ان بوجھوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم آزاد رہو گے تو سب سے اچھا نکاح وہ ہے برکت والا جو آسان ہو. تو برکتیں کہاں سے آئیں گی زندگی کے اندر؟ پھر وہ بوجھ لا دے انہوں نے لڑکی والوں پہ، اور لڑکی والے ان بوجھوں کو ہٹانا نہیں چاہتے، وہ خود نہیں ہٹانا چاہتے. کہیں چیختے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت بوجھ ہے، پھر کہیں پر یہ کہتے ہیں کہ نہ، اگر کہا جائے جہیز نہیں لیں گے کہ یہ کیسے ہوگا نہیں دیں گے. بارگیننگ ہوتی ہے جہیز پر بھی اور مہر پر بھی. رشتوں سے پہلے ہوتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ جو حیثیت سے آگے کی باتیں وہ ہوتی ہیں، بات صفات پر نہیں ہو رہی. گفتگو آپس میں کہ اچھے ہیں، یہ لڑکا کیسا ہے، لڑکی اچھی ہے یا نہیں ہے، کن خصوصیات کے عامل ہے، دین ہے نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. لین دین کی ہو رہی ہے، اتنا ایسے ہے یا ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا. رشتے کچھ تو ایسے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ طے ہونے کے بعد ٹوٹتے ہیں. اور پھر نہ معلوم کب تک وہ بوجھ سسکاتے ہیں. ان لوگوں کو تو نہیں سسکاتے ہوں گے جن کے پاس بہت مال ہے، تو مال خالی اپنا تھا، وہ ان فضولیات کے لیے تھا. اللہ نے فرمایا تھا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، حق ہے، رائٹ ہے ان کے مالوں کے اندر جو انہوں نے کمایا، وہ ان کا اپنا نہیں تھا. یہ اللہ نے آزمانے کے لیے ڈیفرنٹ چینل سے بھیج دیا، دوسروں کا مال تمہارے پاس. ان کا رائٹ تھا، حق تھا، وہ جن کے پاس نہیں تھا اس کو اڑا رہے ہیں. اور پھر جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کی وجہ سے وہ مڈل کلاس اور لوور انکم گروپ وہ سب سے سکرا ہے، وہ بھی ان کو بھی کرنا ہے.
زندگی گزر جاتی ہے قرضے چکاتے چکاتے. اچھا انہیں وہ اب اللہ کو جواب دیں گے ساری فضول خرچیوں کا تم کیوں اوڑھتے ہوئے؟ یہ سب جھوٹی عزت کی باتیں. کچھ چیزیں وہ جس کی اصلاح ہو چکی وہ واپس بگاڑ لی. یہاں اس شہر میں یہ 60s کی بات ہے جب یہ اصلاح ہوئی تھی، 1960s کی. شہر کے ایک بڑے آدمی نے پہلی مرتبہ انہرڈ آف تھا، سنا نہیں گیا کبھی، ایک سادے سے کاغذ کے اوپر اپنی لڑکی کے نکاح کے لیے 4 لائنیں لکھ کر بھیج دیں سب جگہ. پھر اس کے بعد 30-40 سال تک یہ ہوا کہ لوگ سادہ، کم سے کم کارڈ کی حد تک سادہ ہو گئے، واپس اوڑھ لی. سنتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں درست ہے، جب اپنے گھر کا موقع آتا ہے تو پھر وہ جھوٹی شان آتی ہے. اب وہ ایک لفافہ، ایک کارڈ، اس میں دوسرا اور تیسرا اور چوتھا، جن کی نقل کر رہے ہیں ان کے برابر تو نہیں پہنچ سکیں گے کبھی. اس سے عزت ہوتی ہے، پھینک دیا جاتا ہے. اس دن چند تبصرے ہوتے ہیں، اس کے بعد کسی کو یاد نہیں ہوتا. آپ میں سے کس کس کو یاد ہے کس کس کے یہاں سے قیمتی کارڈ آئے تھے؟ کسی کو یاد نہیں ہوتا. وہ اس وقت کے چند تبصرے کرنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے. وہاں پیسے ضائع کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیسی کیسی سجاوٹیں ہوں گی. پھر جو رسمیں شروع ہوتی ہیں جو کبھی نہیں تھی، جو آئیں یہاں پر جنہوں نے نظام مصطفیٰ کے لیے ملک بنایا تھا، توڑا تھا، وہ انہوں نے شروع کیا. وہ مہدی، وہ سب جگہ پر چاروں طرف سب جگہ رائج ہو گئے. اب وہ لڑکی والوں کا کھانا چوتھی ہوتی تھی. بہت باتیں ہوئیں، بہت جگہ جگہ لوگوں نے کہا کہ اچھی رسم نہیں ہے، روکیے اسے. وہ لڑکی والے اسے ہٹا دیا، لڑکی والے کو کھانا دینا ضروری ہے. فرق کیا پڑا دونوں؟ کوئی باہر سے مہمان آئے ہو تو ان کی تو اچھی توازے کریے. ایک لڑکی والوں پہ کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں رکھا تھا شریعت نے. لازم ہے لڑکی والوں کو کھانا دینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبی نے کہا تھا ہٹاؤ فضولیات کو، سب کو ہٹاؤ، خرافات کو. یہ اڑتے چلے گئے. ہم واپس، ہمیں نہیں پسند ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ ہمیں آزاد کر دیا. آزاد نہیں رہنا چاہتے تو ان کے لیے رحمت نہیں ہوگی. یہ جس کا ذکر تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے آزادی، اور سزکتے ہیں اس کے اندر. بات چیت و گفتگو تو کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن کوئی اپنے گھروں میں نہیں کرتے، نہیں کرنے کو تیار ہے. یہ جھوٹی شان ہے، ساری جھوٹی عزت ہے. اور پھر آگے، اس کے آگے اور جو صفات میں کہا کہ جو لوگ، بات ان کی ہو رہی ہے فالذین آمنوا بہ، یہ رحمت جس کے ذکر اب حضرت موسیٰ کے دور میں کیا کہ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جو اس رسول میں ایمان لائیں گے، وعزروہ، اس کا مرتبہ بلند کریں گے، بہت اکرام کریں گے، بڑی عزت دیں گے. عزت تو کہتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں. یہ عزت دینے کے یہ طریقے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے جو آپ نے ہٹایا تھا، اسے کہہ رہے عزت دیتے ہیں. اور پھر کہا وَنَصَرُوهُ، جو اس کی نصرت کریں گے، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور نبی کے ساتھ نازل ہوا اس کی اتباع کریں گے. وہ ہیں جو فلاح پائیں گے، جن کے لیے رحمت کی میں نے بات کی کہ مخصوص میں نے کر لی ان لوگوں کی. نصرت کے، نبی کی نصرت آپ کیسے کریں گے؟ اس وقت کے صحابہ تو کر لیتے، کی انہوں نے. یہ تو سب کے لیے ہے، نبی جن سب کے لیے ہیں. اس کے بعد یہیں آگے بیان آیا ہے کہ سن لو، کہہ دو رسول ساری دنیا والوں سے کہ سب کے لیے بن کر آئے ہوں رسول میں. تو یہ سب لوگوں سے نصرت مانگی کیسے کریں گے؟ پیر دبائیں گے ان کے؟ وہ تو ہیں ہی نہیں، کہاں پر دبائیں گے؟ نصرت ایسے ہوتی ہے. انہوں نے تو تب نہیں دبوائے جب تھے لاکھوں، جو حدیثوں کا ذخیرہ ہے سچی اور جھوٹی ملا کر، وہ لاکھوں کی تعداد ہے. اس میں سے جھوٹی میں بھی نہیں ہے ایک دفعہ بھی کہ انہوں نے بیٹھ کر کبھی کسی سے حضرت عائشہ سے کہا پیر دبا دو، آج بڑا درد ہے، رات بھر تہجد میں پیر جو ہیں وہ سوج گئے اور دن بھر کام ہوتا رہا، پیروں میں ورم آ گیا، آج ذرا پیر دبا دو اور سے دبا دو. کیا کرتے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے وضو کرتے تھے، کیسے بیت الخلا جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ جو
تنہائی کی جو امہات المومنین کے ساتھ میں جو تنہائی کی بات چیزیں ہیں وہ تک تذکرہ موجود ہے. چڑھائی پہ چڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے, جب نیچے اترتے تھے تو کیا کہتے تھے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, زندگی کا ہر حصہ موجود ہے. کہیں آپ نے کسی ایک بھی اس کے اندر کہیں جھوٹی ہی گڑھ لی جاتی لاکھوں میں سے, کسی جگہ پڑھا کہ حضرت زید جانے کسی زوجہ نے امہات المومنین میں کسی نے کوئی سر دبانے بیٹھی, کوئی پیر دبانے بیٹھی, کوئی حضرت علی اپنے چھوٹے تھے جنہیں پالا تھا, بچے تھے, کبھی کسی جگہ ہے کہ حضرت علی نے کیا ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل چاہتا ہوگا ان کا دل چاہتا ہوگا کہ ہم خدمت کریں, لیکن اگر کرنے نہیں دیا گیا ہوگا تبھی تو کوئی واقعہ نہیں ملتا. وہ جو مرض الوفات تھا, بے پناہ تکلیف میں تھے, بار بار غشی طاری ہوگی, سر میں بے پناہ درد تھا, صحابہ کھڑے ہوئے تھے, کہیں نہیں ہے کہ کوئی حضرت ابوبکر سر دبا رہے تھے, شدید درد تھا سر میں, اور کہیں نہیں ہے موجود. حضرت زید غلام تھے, حضرت انس خادم خاص تھے, کہیں کسی روایت میں تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیر دبائے. ہمارے بزرگوں کے دونوں پاؤں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پیر دب رہے ہوتے ہیں, اور اس لیے دب رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ضرورت نہیں, ان کے لیے سعادت کی بات ہے. ایک بڑی تعداد, یہ جھوٹی حدیث بھی اللہ نے نہیں داخل ہونے دی, اس لیے کہ یہ تو مان لی جائے گی. بہت سی جھوٹی ایسی ہیں کہ جو سنتے ہی ہم پھینک دیتے ہیں اٹھا کر. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سند لاؤ, ہم یہ بھی نہیں کہتے تحقیق کرو, باتیں ایسی ہیں کہ سننے کو تیار نہیں ان کے بارے میں. ہم وہاں عقل استعمال کریں گے تو کینسل تو کر دیں گے, اسے کینسل نہیں کریں گے کہ ہاں بھائی احترام کر رہے تھے تو اس لیے دبا رہے تھے, تو اسے داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا. اور چل رہی سب جگہ, ان میں چل رہی جو بڑے بڑے جتنے اللہ والے ہیں, خادم ایک ٹانگ پہ 4 بیٹھے, دوسرے ٹانگ پہ بھی 4 ہیں. نصرت کیسے ہوگی؟ نصرت یہ نہیں ہے. انہوں نے تو اس وقت جس وقت مرض الوفات میں جب بے پناہ سر میں درد تھا جس کی وجہ سے غشی آ رہی تھی, تب کسی کو سر نہیں چھونے دیا اپنا. پھر نصرت کیسے کریں گے؟ نصرت کرنے والے تھے اس دور میں. نصرت تو ان کی تحریک کی ہوگی, ان کے مقصد کی ہوگی, ان کے مشن کی ہوگی. ذات کی نصرت مانگتے ہیں کیا؟ کہا اللہ نے کہ تم نہیں کرتے, نبی کی نصرت مت کرو. ہیں تاریخ میں ایسے واقعات, نظر ڈالو, اللہ چھوڑے گا نہیں, کرے گا نصرت. اپنے نبی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. تمہاری سعادت یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ پاؤں دبا لو. تمہاری سعادت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مقصد اور اس کے مشن کی نصرت کرو. نصرت یہ ہے, بنفر ان کے لیے ہے, خالی یہ نہیں کہ وہ ان کی یاد کے اندر محفلیں برپا کریں عزت کے لیے. وَنَفَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہ ہیں جو فلاح پانے والے لوگ ہیں. مقصد کیا تھا آنے کا؟ باقی تو سب مقصد کے طریقہ کار سے جو قرآن نے بتایا, کیسے کرتے تھے, کتاب نازل ہوئی, حکمت سکھاتے تھے, اللہ کی آیات سکھاتے تھے, یہ تو سب طریقہ کار ہے, بیچ کے چینلز ہیں. مقصد کیا تھا؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ میں, تاکہ یہ دین باقی سب پر غالب ہو جائے, وہ غالب کر دے. یہ تھا مقصد و مشن. باقی تو سب جتنی درمیان کی چیزیں اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں جو بیان ہو, وہ مقصد ان میں سے کوئی نہیں تھا. یہ ہے نصرت کی بات. تو پھر قرآن کو کہا جو اس کی اتباع کریں گے, اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا. نبی کو بھی نور کہا ہے دوسری جگہ, یہاں پہ نور کسے کہا ہے؟ وہ نور جو اس کے ساتھ نازل ہوا, جو اس کی اتباع کریں گے. پھر نبی کے تو کہا کہ نبی کی اتباع کریں گے, اور جو نور اس کے ساتھ نازل ہوا اس کی اتباع کریں گے. کون سا نور ساتھ میں نازل ہوا تھا؟ قرآن, اللہ کا کلام. اس میں تو کہتے ہیں بہت سی آیتیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئی, منسوخ ہو گئی. اتباع سارے کا کہاں سے کریں گے؟ وہ نور کیسا ہے جس کی بتیاں جگہ جگہ سے بجھ گئی. جھالریں لٹکاتے نا جگہ جگہ سجانے کے لیے اپنے, اس میں سے کچھ بجھ جاتی ہیں, فیوز ہو جاتے ہیں بلب, تو کہتے ہیں ریپلیس کر دو, ایبدار ہو گیا.
اور یہاں خود ابدار کر لیا، جگہ جگہ بہت سی اس میں سے بجھ گئیں. نور کیسا تھا؟ اللہ کی طرف سے آیا ہوا، جس کی بتیاں، جس کی لائٹس بہت سی گل ہو گئی. اس کی اتباع کرنی پورے کی. وہ ہیں جو لوگ کامیاب ہونے والے، وہ ہیں جن کا تذکرہ ہوا تھا. خالی نبی کا تذکرہ ہوا، بہت بڑا آنر ہے نبی پر ایمان لانے والوں کا، اتباع کرنے والوں کا، اس نور کی اتباع کرنے والوں کا. اور نبی نے جو کچھ کیا تھا ان کے لیے اس کا شکر گزار ہونے والوں کا، اسے جاری رکھنے والوں کا، بجائے اس کے کہیں کہ ہمیں واپس وہی ٹریڈیشنز چاہیے جن سے ہمیں نبی نے آزاد کر دیا تھا، ہمیں واپس وہی روایات چاہیے. ان کے لیے رحمت کی بات کہاں ہے؟ یہ واقعہ ایسے ہوا، یہ وہی اس وقت نازل ہوئی، وہی تو حضرت موسیٰ کی پوری زندگی میں نازل ہوتی رہی. یہ وہی اس وقت نازل ہوئی جب یہ اتنا دھماکے دار واقع ہوا کہ بچہ بچہ جان لے، اس سب کی نگاہیں ادھر لگی ہوئی ہوں، پھر یہ وہی نازل ہوئی. اس دور کے لوگ خوب اچھے طریقے سے ان ساری صفات کو جان لیں، آپ کو نہیں معلوم، آپ کے لیے تھیں. تو سیرت کے جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ واضح وہ ان کے نام اونچا کرنے کی نام لیتے ہیں، اچھی باتیں ہیں، لیکن تب ہیں جب جو کچھ وہ لے کر آئے تھے اس کے اتباع کریں، اور جو مشن وہ دے گئے تھے اس کو آگے بڑھائیں. ورنہ پھر خالی جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں. یہ جلسے تو خالی پھر اس مقصد کے ساتھ میں ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ثواب دارین حاصل کریں. اعلان ہر جگہ ہو رہا ہے، کہیں بھی کسی مسجد میں کوئی بھی چھوٹا سا بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو اعلان ہوتا ہے ثواب دارین حاصل کریں. وہ جملہ لکھ لیا ایک، وہ اس کا ہی اعلان ہوتا ہے. کہیں اگر بازار میں ہوتا ہے تو وہ لاؤڈ اسپیکر سے ہوتا ہے، تو ثواب دارین. دارین جانتے کیا ہوا؟ دونوں جگہ کا ثواب، دنیا اور آخرت کا. آخرت کا تو چلیے مان لیا کہ ہوگا، ابھی تو اس میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ آخرت کا ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو الگ ہے. لیکن آخرت کا تو مان لیا. دنیا کا ثواب کا مطلب تو یہ ہوا کہ دنیا کے اندر تمہیں یہاں دنیا میں فائدے ہوں گے. آخرت کے ثواب کا مطلب آخرت میں فائدے ہوں گے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو کچھ وقت جاتا ہے، اچھا کام ہے، اچھے کام کے لیے وقت جاتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں دنیا کا فائدہ. تو ثواب دارین کہاں سے ہوا؟ تو وہ ثواب دارین کے لیے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں عظمت کے بیان ہوتے ہیں. زیادہ تر جلسوں میں معراج کا ہوگا ذکر، معجزوں کے ذکر ہوں گے. اچھی بات ہے یاد دلانا. یہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. آئے کیوں تھے؟ تشریف کیوں لائے تھے؟ اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ کیا سدھار گئے تھے؟ کیا سدھار باقی رہنے چاہیے؟ کیا ہم نے پھر بگاڑ لیا؟ بہت سخت آئے تھے. قرآن نے کہا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. دیکھو ایک بار اصلاح ہو جائے نا، اس کے بعد بگاڑ مت کرنا. اسے فساد کا ہے، فساد ہی سارے. کوئی اصلاح ہو چکی، ایک درست ہو گئی، ایک بات پھر فساد پھیلا دیا واپس. اسے فساد کا ہے قرآن نے. زمین میں فساد مت پھیلاؤ ایک بار کریکٹ اصلاح ہو جانے کے بعد. تو اصلاح کو باقی نہیں رکھنا چاہتے تو پھر فساد ہوتا ہے، اور اس فساد کی گرفت میں خود آتے ہیں اور سسکتے رہتے ہیں. زندگی آپ کی سنوارنے کے لیے آئے تھے، اور اس دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب دارین وہ تھا، اس کی بھلائی دینے کے لیے آئے تھے. یہ ہے دنیا کا فائدہ کہ اپنے لاکھوں روپے یا اپنے کروڑوں، بعض جگہ کہیں کروڑوں بھی ہوتے ہیں اور کہیں لاکھوں ہوتے ہیں، وہ مت پھونکیے ایسے. یہ ہے دنیا کا فائدہ، ثواب دارین جسے کہیں. اور وہاں آخرت میں بھی ملے گا اجر. یہاں ہلکے ہو گئے، یہاں آسان ہو گئی زندگی، یہ ثواب ہے یہاں کا، یہ یہاں کا فائدہ ہے. اور یہاں سسکتے رہے اور تڑپتے رہے تو یہی دنیا کا ثواب کدھر سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور آپ سب کو واقعی حقیقی معنوں میں ثواب دارین عطا فرمائے. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد.